اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الانفال، آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر علیہ السلام، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور رسول کو حاصل ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی عطا سے سورۃ الاعراف اپنی اختتام کو پہنچی اور سورۃ الانفال کی کل خلاصہ ذکر کیا تھا، اور یہ آیت نمبر 1 ہے سورۃ الانفال، اور سورۃ التوبہ کے مضامین ایک طرح کے ہیں۔ یہ شان نزول اور ایک سوال کا جواب ہے، اور 3 باتوں کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ کتب احادیث میں نبی کریم علیہ السلام کی 6 صفات خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس امت کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کرا۔ بخاری جلد اول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام میں سے ایک قوم نے جہاد کیا، مال غنیمت حاصل ہوا، لیکن اصول یہ تھا کہ مال غنیمت رکھ دیا جاتا، آسمان کی بلندیوں سے آگ آتی اور کھات جاتی۔ ان کے مال غنیمت کو آگ نے اس وقت کھایا نہیں، لوگ پریشان ہوئے۔ وقت کے نبی نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم میں سے کسی نے غنیمت کا مال چرا لیا ہے، تم اس طرح کرو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ بیعت کرنے کے لیے جس طرح قریب آتے گئے، جس نے چرایا تھا اس کا ہاتھ چپک گیا، نبی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا۔ فرمایا کہ لگتا ہے کہ مال غنیمت چوری ہو گیا ہے، تم اس طرح کرو کہ بیل کے سر کے برابر سونا لاؤ اور اس مال غنیمت میں رکھا جائے۔ مال غنیمت میں وہ بیل کے سر کے برابر سونا رکھا گیا، پھر آسمان کی بلندیوں سے آگ آئی اور اس مال کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ جو جلانے کا معاملہ اور دستور تھا، یہ مال غنیمت کے قبول ہونے کا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے مال کو جائز قرار دیا، بلکہ حلال فرما دیا، فرمایا کہ یہ آپ کھا سکتے ہیں۔ مسند احمد میں روایت ہے، حضرت علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی عمیر غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، اس دشمن کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ وہ اس کا نام تھا سعید بن العاص، اس سعید بن العاص کو قتل کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ بڑی مزیدار تلوار تھی،
وہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے قبضے میں لے لی۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آ ہی رہے تھے، دل میں خیال تھا کہ میں اللہ کے حضور علیہ السلام سے اجازت لے لوں اور یہ تلوار اپنے قبضے میں لے لوں، اور آپ علیہ السلام سے یہ بات عرض بھی کرنے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، میرے بھائی عمیر شہید ہو گئے، جنہوں نے شہید کیا، میں نے ان کو قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا، اور ان کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ یہ ہے، اور میں یہ لے لوں؟ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ مال میرا نہیں ہے، نہ مال آپ کا ہے، یہ مال جو ہے یہ اسلامی حکومت کا ہے، اس مال غنیمت میں جمع کروا دو، جس کے حصے میں آئی وہاں چلی۔ بڑے افسردہ ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو اور تو تیر چلا۔ یہ بڑے بہادر صاحب، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ افسردہ تھے رسول پاک علیہ السلام کے لیے۔ اور باقی جو مال غنیمت اکٹھا ہوا تھا تو مسلمانوں کی 3 جماعتیں بن گئی، ایک حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، دوسری وہ جو ہے دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے پیچھے گئے، اور تیسری وہ جماعت تھی جو کچھ کام نہیں تھا، انہوں نے کہا چلو یہ جو مال پڑا ہے اس کو ہم سمیٹتے ہیں، اور جس کے جتنے قبضے میں آیا انہوں نے سمجھا یہ میرے پہلی دفعہ معاملہ ہوا تھا۔ اور یہ قرآن کا نزول بھی اسی بات پر ہوا کہ صحابہ اکرام نے جو اعمال کیے اور اللہ تعالیٰ نے پھر حکم ارشاد فرمایا اس طرح نہیں کرنا، اس طرح کرنا، اور صحابہ اکرام نے پھر اس طرح کیا۔ یہ جس طرح اکٹھا ہوا، لوگوں نے سمجھا تھا جس کے ہاتھ میں جتنا آ گیا اس کا مال ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی حکومت کا مال ہے، اس میں نہ میری ملکیت ہے نہ کسی فرد واحد کی ملکیت ہے، اسلامی حکومت کی ملکیت ہے، وہ جس کے ذمہ لگا دے جتنا تقسیم کر دے۔ پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے وہ مال وہ جو تلوار تھی وہ جو سعید بن العاص کے ہاتھوں سے لی گئی تھی اور وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو تھما دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ سوال کا جواب دیا۔ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ جواب ہے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 3 حکم دیے۔ نمبر 1، اللہ سے ڈرتے رہنا، سب سے پہلے اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہو، اللہ کا ڈر ہوگا تو معاملہ آسان ہو جائے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح رکھنا، یہ نہ ہو کہ آپس میں تم جو ہے سخت گتھم گتھا ہو جاؤ اور تم آپس میں لڑائی کرنے لگو، ہوگا کیا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن کو قابو مل جائے گا تم پر، اور تمہاری وہ فوقیت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر تیسرا حکم یہ دیا اللہ کی اطاعت اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے رہنا۔ اگر تم مومن ہوگے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تمہارے لیے لازم قرار دی گئی ہے، اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں۔ یہی بیان ہوا اس آیت کریمہ میں۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ، فرمایا یسألونک عن الانفال، اے پیغمبر علیہ السلام لوگ آپ سے غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، کہہ دو مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے۔ جب یہ موجود ہو یعنی رسول ہو تو پھر وہی اختیار ہے، ان کو اختیار، وہ جیسے جس کو چاہیں دے دے، لیکن جب رسول علیہ السلام کا زمانہ نہ ہو پھر کس کا اختیار ہے؟ اسلامی حکومت کا اختیار ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پہلا کام تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو۔ دوسرا تمہارے ذمہ کام یہ ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے تعلقات درست رکھو۔ تیسرا کام تمہارے ذمہ یہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی مومن ہو۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات ہمیں اس آیت کریمہ کے ضمن میں پورا عمل کرنے کی توفیق عطا